سوال ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کی، کیا قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی قرآن خوانی کرنا. صحابہ، تابعین، تبع تابعین کیا میتیں ہوئی ہیں، کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی ہو. باقی ابھی بیچارے غمزدہ ہیں، ایسے موضوعات کو چھیڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کا بہرحال یہ ذاتی عمل ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ ذاتی عمل ہے. وہ ہو سکتا ہے اس کو جائز سمجھتے ہوں، لیکن جتنے بھی مفتیان کرام ہیں، مسئلہ تو مفتیوں سے پوچھا جاتا ہے نا. کسی بھی مسئلے میں مفتیان کرام جو مستند مفتی ہوں ان کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. تو مسئلہ پوچھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، بنوری ٹاؤن ہے، وہاں سے فتویٰ لیں. دارالعلوم کرنگی ہے، جامعۃ الرشید ہے، جتنے بھی دینی مدارس ہم کا دارالفتہ ہے ان کا یہی فتویٰ ہے کہ برکت کے لیے قرآن خوانی جائز ہے، ایصال ثواب کے لیے جائز نہیں. برکت کے لیے کیوں جائز ہے؟ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک رقیہ سے اس کا تعلق ہے. رقیہ ہوتا ہے نا ایک دوا کے طور پہ، تو دوا کے لیے، رقیہ کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو ایصال ثواب کی قربانی جو قرآن خوانی ہوتی ہے وہ تو عبادت کا عمل، عبادت کے طور پہ ہے نا. تو عبادت کے لیے ثبوت چاہیے، ثبوت چاہیے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اس لیے ان کے اس عمل کو لوگ حجت نہ بنائیں. باقی ان کی خیر غالب ہے. کسی بھی عالم کی ایک دو کوتاہیوں کو دیکھ کے یا ان کی ذاتی رائے کو دیکھ کر بدگمانیاں پھیلانا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہیں میں ایک اور مسئلے کی وضاحت بھی کر دوں، اگرچہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، لیکن اس مناسبت سے مزید کچھ وضاحت. کل میں نے ایک مضمون پڑھا، کسی نے لکھا کہ لو بھائی، آج تک تو مولوی خودکشی کو حرام کہتے رہے اور بولتے رہے کہ ڈپریشن میں بھی کوئی خودکشی کرتا ہے تو حرام ہے. بلکہ خودکشی ہوتی ہی ڈپریشن میں ہے نا، خوشی میں تھوڑی کوئی اپنے آپ کو مارتا ہے. ٹینشنوں میں ہی مارتے ہیں لوگ اپنے آپ کو. تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھو، یوں بھی نہیں کرو، جہنم میں جائے گا. اور آج کسی مولوی کے بچے نے کر لی تو اب مولوی لوگ اس کی تعویلات میں لگے ہوئے ہیں. کسی نے بڑا ایک لمبا چوڑا مضمون لکھا، فیس بک پہ ادھر ادھر وائرل کیا ہے. جب کسی کو کسی سے ذاتی بغض ہوتا ہے نا، خوب سمجھ لیں، تو وہ پھر دلائل کی دنیا میں نہیں دیکھتا کہ دلیل کی دنیا میں ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس کو اپنا ذاتی بغض نکالنا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں اکیلی رہ گئی تھی، ہار گم گیا تھا. تو صحابی رسول کے ساتھ مدینہ میں، وہ صحابی رسول، ان کو واقعہ افک ہے نا، بڑا لمبا چوڑا واقعہ، میں شارٹ بیان کر رہا ہوں. تو صحابی رسول ان کو لے کر آئے مدینہ میں. تو عبداللہ بن ابی منافق نے کیا پروپیگنڈا شروع کر دیا، دیکھو کسی غیر مرد کے ساتھ اکیلی آ رہی ہیں. حالانکہ وہ سو گئی تھی پیچھے اور آپ کا وزن کم تھا. تو ڈولی جب اٹھا کے، ہودج اٹھا کے لے جایا گیا تو جو اٹھانے والے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں کوئی انسان ہے یا نہیں ہے. تو غلط فہمی میں پیچھے رہ گئی. اب جب پیچھے رہ گئی ہیں تو جو پیچھے آ رہے ہوں گے صحابی وہی لے کر آئیں گے نا. وہ یہ تھوڑی وہاں بیٹھ کے کال کریں گے کہ جی محرم آ جائیں لینے کے لیے. یہ کمیونیکیشن کا انتظام تھوڑی تھا. اور بدگمانی پھیلانے والے تو پھر بھی پھیلاتے. اب ایک واضح اور دو چار کی طرح واضح بات تھی بھائی، یہ جان کر نہیں ہوا. اب جو پیچھے ہوگا وہی لے کر آئے گا نا ان کو. تو حضرت عائشہ تو تعریف کرتی ہیں، انہوں نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا پورے راستے میں. لیکن کیسا عبداللہ بن ابی نے پروپیگنڈا کیا. وجہ کیا تھی؟ اس کو اسلام سے ذاتی دشمنی تھی. پھر اس پہ قرآن نے آیتیں نازل کی آسمان سے اور امی عائشہ کی طہارت اور پاک دامنی کو بیان کیا. اور عبداللہ بن ابی کو 80 کوڑے لگے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلا رہے. تو جب کسی کو کسی سے بغض ہوتا ہے نا، تو دلیل کی دنیا میں چاہے وہ زیرو ہو، اس نے کہیں نہ کہیں سے تانے بانے نکال کے اس کو بدنام کرنا ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا جو تھا، اس نے ڈپریشن میں اپنے آپ کو نہیں مارا. یہ میں جب فرض کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ مان لیں کہ اس نے اپنے آپ کو مارا ہے. ابھی جو نئی خبر پہنچی ہے بڑی مستند ذریعے سے، وہ کیا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. ہم یہ فرض کر لیتے ہیں اس نے اپنے آپ کو مارا ہے، تو بھائی اس بندے کا علاج چل رہا ہے، الیکٹرک جھٹکے لگ رہے ہیں اس کو. اس سے بڑی کیا علامت ہوگی کہ وہ دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا؟ اس سے بڑی کیا علامت ہوگی؟ اور کیا چاہیے؟ آپ جاؤ ڈاکٹروں سے تحقیق کر لو جو الیکٹرک شارٹس لگا رہے تھے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ یہ رپورٹ پیش کرتے نا، میں تو ڈاکٹروں سے ملا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی الیکٹرک شارٹ نہیں لگا رہے تھے. یہ جس ڈاکٹر کا نام لے رہے ہیں وہ ایسا بیان نہیں دے رہا. آپ نے بس بیٹھے بیٹھے ایک مضمون چھاپ دیا. اور میری مولانا شاہد صاحب ہے نا، جو لاہور میں ہوتے ہیں، ایک مدرسے کے استاذ ہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بہت قریبی رہے ہیں. وہ 20 سال ان کے مدرسے میں استاذ رہے ہیں. ان کے گھر آنا جانا، ان کے بچے ان کی گودوں میں کھیل کے بڑے ہوئے ہیں مولانا شاہد صاحب. تو مولانا شاہد صاحب سے میری براہ راست بات ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، آپ کا میسج ملا. صورتحال یہ ہے کہ یہ قطعاً خودکشی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کا جو بچہ انتقال جس کا ہوا ہے، اس کا کزن اس کے ساتھ تھا. تو اس نے اپنے والد صاحب کو ساری بات بتائی، ڈاکٹر طاہر کمال صاحب کو ساری بات بتائی کہ کیا واقعہ ہوا تھا. ورزش کرتے ہوئے گارڈ سے، جیسے بچے شوقیہ پکڑ لیتے ہیں پسٹل وغیرہ، ایسے اس پسٹل پکڑا ہے اور گارڈ نے اس کا میگزین نکال کے دیا اس کو. اتفاقی طور پر، جیسے عام طور پر گولی بیچ میں رہ جاتی ہے،
तो आरफी ने कहा भी कि इसको भी देखो कि इसमें गोली ना हो, तो वो उसने आसिम ने आगे से कहा नहीं नहीं इसमें गोली नहीं है, उसने मैगजीन निकाल लिया है। तो ये मुकालमा करते अचानक गोली चल गई और जो सीधी दिल पे लगी। तो यूसुफ जमील का जो बयान आया खुदकशी का, वो असल में इस बिना पर आया कि वो शुरू से डिप्रेशन का मरीज था। 11-12 साल की उम्र से मैं उसको देख रहा हूँ, तो बच्चा शुरू से ही ये नफ्सियाती मसाइल का शिकार था। तो यूसुफ जमील को जब पता चला कि ये गोली लगी है, तो उसने समझा कि ये, क्योंकि कहता रहता था डिप्रेशन की हालत में मैंने अपने आप को मार लेना है या अपने आप को नुकसान कर लेना है, तो वो समझा कि शायद ये वही हुआ है जो ये कहता था। लेकिन बाद में जब सूरत हाल वाज़ेह हुई है, उनके मौलाना तारिक जमील साहब के जो भाई हैं डॉक्टर ताहिर कमाल साहब, उन्होंने जब अपने बेटे से पूछा जो उस वक्त मौजूद था, गोली लगने के वक्त जब आसिम को गोली लगी है उस वक्त उनका बेटा उनके साथ मौजूद था, जब उससे सारी सूरत हाल पूछी है तो फिर बात वाज़ेह हो गई कि ये खुदकशी नहीं है, ये गोली इत्तफाकन चली है और वो इत्तफाकी तौर पर दिल पर लगी जिससे मौत वाक़या हुई है। नहीं, बच्चा तो 11 साल से एबनॉर्मल था, 11 साल की उम्र में एबनॉर्मल था ये, 11 साल से नहीं, यानी जब ये 11 साल का था, कहते हैं हम तो यानी हमारी तो गोदों में पला है ना बच्चा। उसको टीचर से मैंने बात की है डायरेक्ट, वो कह रहे हैं ये बच्चा उस वक्त से एबनॉर्मल है, तो ये एबनॉर्मल था, जहनी इसका वो ठीक नहीं था। अच्छा, बाज लोग ये कह रहे हैं कि फला ने तो कहा कि ये बहुत ज़हीन था, फला ने कहा कि ये बहुत ज़हीन था। एबनॉर्मल बच्चे भी ज़हीन हो सकते हैं, हर वक्त हर इंसान जो एबनॉर्मल होते हैं ना, हर वक्त उन पे वो पागलपने का दौरा नहीं होता। मेरे एक जानने वालों में एक लड़का ने मास्टर किया हुआ था, जामिया रशीद में कुलियत शरिया कर रहा था, हम ज्यादा नहीं जानते थे, उसकी कहीं शादी हो गई तो लड़की के अब्बा ने कहा कि भाई ये तो दामाद एबनॉर्मल है। हमने कहा एबनॉर्मल कहा है, इसने मास्टर किया हुआ है। जब मैंने इंक्वायरी की तो मदरसे ने भी बताया, उसके दोस्तों ने बताया भाई ये एबनॉर्मल है, मास्टर पता नहीं कर लिया इसने, लेकिन इस पे दौरा चढ़ता है एबनॉर्मलिटी का। उस वक्त इसको पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ, चाकू निकालता है, छुरा लेके भाग रहा होता है, फिर जब दौरा खत्म होता है तो नॉर्मल हो जाता है, उसको याद भी नहीं होता कि मैंने ये सब कुछ किया है। तो उस जो लड़की के अब्बा थे, उन्होंने बताया कि भाई एकदम गुस्से में चाकू निकालता है जरा सी बात पे, और जब नॉर्मल होता है तो ऐसे हो जाता है जैसे कुछ था ही नहीं। तो खैर हमने उसको तलाक दिलवाई, हमने कहा ऐसा ना हो एबनॉर्मली में गला काट दे और जब ठीक हो जाए कह रहे ये गला किसने काटा ठीक है ना, तो इसलिए कि लड़की को तो बचाना है ना बहरहाल। तो अब ये जो मौलाना का बेटा है हजरत मौलाना तारिक मिल साहब का, इसका भी यही मसला था। ये इनके टीचर ने मुझे बताया, उस बच्चे के टीचर ने, जो उनके घर आना जाना, उनके जैसे फैमिली वाले ताल्लुकात होते हैं ना, जो सलाम दुआ होती है, 20 साल उनके मदरसे में पढ़ा है, उन्होंने कहा तो बच्चे मेरी गोदों में पले हैं। तो ये बच्चा बचपन से ही एबनॉर्मल था और इसको था यानी बिजली के झटके दिए जाते थे। तो अगर उसने खुद भी अपने आप को मार लिया है ना, तो फिर भी ये उस खुदकुशी में नहीं है, ये वो खुदकुशी है जो दिमाग काम नहीं कर रहा होता इंसान का। इसमें अपने आप को भी मार सकता है, दूसरे को भी मार सकता है। दूसरे को मारेगा तो किसास नहीं है, ये दिमाग ही नहीं है उसका ना, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। पागलों से जो एबनॉर्मल होते हैं उनसे थोड़ी किसास लिया जाता है। तो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, भाई एबनॉर्मल था तो इतना नेक कहां से आ गया, तो जब वो उस पर दौरा नहीं चढ़ता तो नेक होता है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि मैंने जो भी बयान दिया था ना कि उसने जो गोली अपने आप को मारी है, वो उस वक्त दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं था, ये बयान भी गलत था, गलत फहमी पर मबनी था। क्योंकि मैंने मौलाना यूसुफ जमील जो मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे हैं उनकी बात सुनी थी, उन्होंने कहा कि उसने अपने आप को गोली मारी है। तो जाहिर है बेटे से ज्यादा तो कोई नहीं जानता, भाई से ज्यादा तो कोई नहीं, उस बेस पे मैंने वो बयान रिकॉर्ड करवाया था। लेकिन बाद में पता चला कि उसने अपने आप को गोली मारी नहीं है, गोली चल गई है उससे गलती से। वो ये समझ रहा था कि चैम्बर में गोली नहीं है, समझ रहे हैं, वो ये समझ रहा था चैम्बर में गोली नहीं है। इस पे मौलाना शाहिद साहब की ऑडियो भी मैं हो सकता है नेट पे अपलोड कर दूं। वो ये समझ रहा था कि चैम्बर में गोली नहीं है, जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, गार्ड से उसने ऐसे ही टेस्ट करने के लिए बंदूक ली है, गार्ड ने मैगजीन निकाल दिया तो वो समझा कि चैम्बर में गोली नहीं है। तो खेल खेल में उसने ट्रैगर चलाया और उसके सीने से आर पार हो गई। अगर कोई खुदकुशी करता है तो कभी भी सीने पे नहीं मारता, वो हमेशा कनपटी पे मारता है। तो ये गलती से फायर हुआ है और ये फायर मैंने बहुत देखे हैं, बहुत देखे अपनी आंखों से। एक बंदा मेरे सामने राइफल को साफ कर रहा था, ये जब हमारे गार्ड आए ना, असलहा इनके पास आया तो इनको मैंने बिठाया, मैंने कहा मैंने अपनी जिंदगी में अपने ही असलहे से लोगों को मरते हुए बहुत देखा है, लिहाजा हर वक्त इसका ख्याल करना है कि चैम्बर में गोली ना हो। अब मैं आपको वाकयात सुनाता हूं, ये बहुत वाकयात हुए हैं और होते रहते हैं, जिनके घरों में असलहा है उनके घरों में ऐसे वाकयात होते हैं। लेकिन हजरत मौलाना तारिक साहब चूंकि मशहूर हैं तो ये वाकया मशहूर हो गया, वरना ये नॉर्मल है, जहां असलहा होगा वहां ये वाकयात होते हैं। मैंने 20 दिन की ट्रेनिंग ली है एनसीसी की, पहले कॉलेज में एनसीसी की ट्रेनिंग होती थी, फौजी ट्रेनिंग होती थी 20 दिन की, उसमें राइफलें भी सिखाते थे, परेड भी सिखाते थे। बड़ी खानदानी परेड करता हूं मैं, कभी किसी फौजी को मेरे साथ चला दो आपको पता नहीं लगेगा फौजी की परेड कर रहा है, ये खुद परेड कर, यानी ये खुद फौजी है या नहीं है, क्योंकि मैंने वो 20 दिन वहां
وہ سب لڑکے کرتے تھے اس زمانے میں, وہ ختم کر دیا جنرل مشرف نے آ کے. اچھے کام سارے مارکیٹ سے کیا کر دیے, شارٹ کر دیے, تو لڑکے تھوڑے سے سیدھے ہو جاتے تھے اس سے. تو این سی سی کی ٹریننگ میں ہمیں رائفل بھی سکھاتے تھے, جو فوجی لوگ تھے, آرمی کے لوگ تھے. اس رائفل میں بار بار اس کی ٹریننگ دی جاتی تھی کہ رائفل کی جو نال ہے اس کا رخ نہ اپنی طرف نہ کسی اور کی طرف. آپ کو 100% یقین ہے کہ رائفل میں گولی نہیں ہے, پھر بھی اس کا رخ کسی کی طرف نہیں کرنا, اس پہ بہت سخت سزا ملتی تھی. ہم حیران ہوتے تھے یار یہ اتنی سی بات پہ ہمارے جو ٹیچر ہیں یا جو ٹرینر ہیں وہ اتنی سخت سزا کیوں دیتے ہیں. جیسے کوئی طالب علم ہے نا, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, وہ رائفل یوں رکھ کے نا یوں بیٹھا ہوا ہے, نال یہاں رکھ کے, اس پہ ٹھیک ٹھاک پنشمنٹ ہے. شاید اب بھی فوج میں ایسا ہوتا ہوگا. اب آپ 100 دفعہ کہو کہ سر اس میں تو گولی نہیں ہے, کہہ رہے بھائی گولی ہے یا نہیں ہے, اس کی جو بیرل ہے نا اس کا رخ کسی انسان کی طرف نہیں ہونا چاہیے. کیوں فوج میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے؟ تجربے ہو چکے ہیں بہت زیادہ, بہت تجربے ہو چکے ہیں. اب ایک عام آدمی کے ہاتھ میں جب بندوق آتی ہے وہ ٹرین نہیں ہوتا. یہ پسٹل تو کسی عام آدمی کو پکڑانے کی چیز ہی نہیں ہے, اس کا تو مذاق ہی ٹھیک نہیں ہے. اب کیا ہوا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک واقعہ. میں آپ کو واقعات اس لیے سنا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ نارمل ہے. جہاں اسلحہ بغیر ٹریننگ کے کسی کے ہاتھ میں آ گیا نا, پراپر جب تک رینجرز میں, پولیس میں یا آرمی میں ٹریننگ نہیں ہوگی اس کو اسلحہ پکڑنا جائز ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہ گڑبڑ کرے گا. تو ہوا یہ ہے کہ میں نے اپنی سامنے دیکھا ایک بندہ رائفل صاف کر رہا ہے, 4-5 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دم میرے سامنے کی بات ہے, ایک دم فائر ہوا اور اسی کے رائفل سے اس کے سینے میں گولی چلی. یہ 1996 کی بات کر رہا ہوں میں. ہمارے جہاں دارالفتہ میں بھی گارڈ تھے نا, پہرے وہرے تھے, حضرت پہ حملے اٹیک ہو چکے تھے, سیکیورٹی گارڈ تھے, تو وہاں اسلحہ بہت تھا, یعنی بہت زیادہ حملے ہوئے تھے وہاں مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اور دارالفتہ والارشاد پر. اور وہ دور تھا جب علماء پہ بہت زیادہ اٹیک ہوتے تھے. میں نے اپنی سامنے بندہ دیکھا ہے کہ سینے سے گولی یہاں سے چلی ہے اور آر پر. اب پتہ نہیں بچ گیا یا شہید ہو گیا, مجھے نہیں پتا, کیونکہ وہ ایک عام آدمی تھا, آیا ہوا تھا, اس کو کوئی ہوا ہوگا شوق کہ میں بھی دیکھوں کیا ہے, تو اس نے کہا میں تھوڑا صاف کرتا ہوں, اور کرتے کرتے گولی چلی, ہاسپٹل لے گیا. مجھے نہیں پتا وہ شہید ہو گیا یا بچ گیا, اللہ کرے کہ بچ گیا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا. گلشن اقبال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا واقعہ. اسٹیٹ ایجنسی میں ایک لڑکا رائفل وہ پسٹل لے کے بیٹھا ہوا ہے اور چیک کر رہا ہے, ٹھا گولی چلی اور یہاں اس کی ران سے آر پار ہو گئی گولی. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا واقعہ. اور آپ کو سناؤں, میرے ایک دوست نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا. 2 بندے اس نے شہید ہوتے ہوئے دیکھے اس طریقے سے کہ رائفل سے اسلحہ, رائفل کو صاف کرتے ہوئے گولی چلی, سامنے والا بندہ اڑ گیا اس سے. یہ میں نے خود نہیں دیکھا, لیکن جس بندے نے دیکھا ہے اس سے میں نے براہ راست سنا ہے. صاحب کو میں جانتا تھا, میرے دوست تھے, 10-15 سال سے ملاقات نہیں ہوئی. میں نے ان سے پوچھا, پشاور کے تھے وہ, میں نے ان سے پوچھا یار وہ مل نہیں رہے. انہوں نے کہا یار تو شہید ہو گئے. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے یار ان کا دوست جو ہے نا رائفل صاف کر رہا تھا اور گولی, اس کو نہیں پتا تھا اس میں گولی ہے, گولی چلی اور وہ آر پار ہو گئی. میرے ایک ریلیٹو ہے پشاور میں نے ان کی ولاگ بھی بنایا تھا چھوٹا موٹا, انہی کے چینل سے چلا تھا. معذور ہے, زندگی ان کی ویل چیئر پہ گزری ہے. کیسے معذور ہوئے؟ کہتے ہیں میری قسمت, میں اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے گیا, وہ پسٹل صاف کر رہے تھے, تو میں جانے لگا, انہوں نے مجھے چائے کے لیے روک لیا. کہہ رہے میں چائے پیتا بھی نہیں, لیکن میں نے کہا جب موت آنی ہوتی ہے نا بہانہ بنتا ہے. ان سے آپ ابھی بھی مل سکتے ہیں پشاور میں, ان کا میں نے ولاگ بھی بنایا تھا, کیونکہ وہاں کچھ غریبوں کی, مساکین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. لیکن انہی کے چینل پہ وہ ولاگ میرا گیا, شاید زیادہ وائرل نہیں ہوا. یہ بات ہوگی 3-4 مہینے پرانی. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے کہا معذور, ساری زندگی ویل چیئر پہ گزری. کہتے ہیں میں بہت صحت مند تھا, بڑے لمبے چوڑے ماشاءاللہ. کہہ رہے میرے دوست آپ بیٹھے ہوئے تھے, میں اٹھ کے جانے لگا, انہوں نے کہا کہ چائے پیو, اصرار کر کے بیٹھ گیا, اصرار کیا, تو ویسے رائفل کو صاف کر رہے تھے, فائر ہوا اور گولی میرے جو ہے نا یہاں سے وہ جو جو ریڑھ کی ہڈی کے جو نروز ہوتی ہیں نا جو نکلی بھی ہوتی ہے ان میں آر پار, اور پورا نیچے کا دھڑ. کہہ رہے میری 20-30 سال کی زندگی ویل چیئر پہ گزری ہے. کہہ رہے اس کو میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ وہ کہہ رہے میں نے جان کے تھوڑی کیا.